بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریے، اس کے حقوق کشادہ دلی کے ساتھ ادا کیجیے اور ہر معاملے میں احسان اور ایثار کی روش اختیار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیجیے اور پیار و محبت سے پیش آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کامل ایمان والے مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہو، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہو۔ اپنی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر والوں ہی سے ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے، اور گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی مزاج اور اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق، خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے۔ گھر والوں کی دلجوئی کریے اور پیار و محبت سے پیش آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اطاعت اور فرم برداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنبیہ کی ہے کہ دو قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی۔ ایک اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرم برداری کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کی اجازت اور مرضی لیے بغیر گھر سے باہر عورت کو ہرگز نہیں جانا چاہیے، اور نہ ایسے گھروں میں جائیے جہاں شوہر آپ کو جانا پسند نہ کرے، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیجیے جن کا آنا شوہر کو ناگوار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوں گی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخمی ہو اور بیوی شوہر کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ ایک بار ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی۔ آپ نے ان کو پہننے سے منع فرمایا تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کریں گی تو اس کی نظروں سے گر جائیں گی۔ بہرحال ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرم برداری کرے اور شوہر کشادہ دلی سے بیوی کے حقوق کو ادا کرے۔